السلام علیکم. پروگرام سچ کے سفر کے ساتھ میں ہوں حبیب اللہ، آپ کا میزبان، آپ کی خدمت میں حاضر. پروگرام کرنے کا کوئی ارادہ تو نہیں تھا. آپ سے کہا تھا کہ ہفتے میں صرف ایک ہی پروگرام میں دیا کروں گا، وہ سچ جو کہ آپ تک نہیں پہنچتا. چونکہ بس اداس بیٹھا تھا، چونکہ گزشتہ روز میری دادی کا انتقال ہو گیا تھا، تو موبائل میں ایسے ہی چیک کر رہا تھا، کچھ چیزیں میرے سامنے آئیں اور بڑا دل پھٹا. مجھے فرعون کی وہ دور اور فرعون کی وہ کہانیاں یاد آ گئیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے شیئر کیا جائے. فرعون کا نام تو آپ نے سنا ہی ہے، فرعون کی کہانیاں بھی سنی ہیں اور فرعون کے کام بھی آپ نے دیکھے ہیں. لیکن موجودہ دور کے فرعون کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، جو کہ جیتے جاگتے چلتے پھرتے فرعون ہیں. آپ کو روز دکھتے بھی ہیں، آپ روز ان کو دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. جی ہاں، فی الحال تو میں ایک فرعون کی پہلے آپ سے آغاز کروں بات کا، جو کہ اس وقت نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، جن کی تصاویر بڑی سوشل میڈیا پر وائرل ہے، محسن نقوی صاحب. جی ہاں، ایک قبرستان میں آپ اپنی اسکرین پر بھی یہ تصویر دیکھ رہے ہیں. ایک قبرستان میں یہ جناب محترم قبلہ احترام جا رہے ہیں سسر کی قبر پر فاتح خوانی کرنے. جا تو رہے ہیں قبرستان میں، لیکن اسٹائل دیکھ رہے ہیں آپ ان کے. ریڈ کارپیٹ بچھا ہوا ہے جناب کی شان میں. ریڈ کارپیٹ سے یہ قبروں کو رونتے ہوئے، پاؤں رکھتے ہوئے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر کا اس کارپیٹ کے نیچے ہے کیا، ان کو رونتے ہوئے جناب فاتح خوانی کری. شاید بھول گئے تھے کہ مجھے بھی اس مٹی کے نیچے جانا ہے، اور اگلے لمحے کا انسان کا نہیں پتہ، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوا کہ میں فاتح خوانی کر کے واپس لوٹوں گا یا نہیں. لیکن جناب گئے. بہت سارے لوگوں نے اس پہ تبصرے کیے، یہ چند روز قبل پہلے کی بات ہے. بہت سارے لوگوں نے اس پہ باتیں کی، لیکن لمحہ فکریہ ہے یہ لوگوں کے لیے. اگر اب بھی لوگوں کی عقل میں نہیں آتی، اگر اب بھی کہتے ہیں نا تصاویر کہتی ہیں، اگر آپ کی یہ تصاویر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، تو یقین کریں آپ لوگ گمراہی کے راستے پر گمراہ ہو چکے ہیں شاید. مجھے اس کے علاوہ بہت سارے 2-3 واقعات اور میرے ذہن میں آ گئے ان کے شاہانہ پروٹوکولز کو دیکھتے ہوئے نا. کچھ ایسی ہی میں نے اسٹڈیز کری ہیں. میں نے BBC کی خبر بھی یہ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ میں خود اپنے پاس سے لیکچر نہیں دے رہا. BBC نے بھی ایک خبر لگائی تھی، بلاول بھٹو صاحب، جو کہ تقریباً یہ واقعہ ہوا تھا 23 دسمبر میں 2015 میں. بلاول بھٹو صاحب کا قافلہ جو کہ سول اسپتال کراچی میں جا رہا تھا اپنے تقریباً 40 سے 50 گاڑیوں کے ساتھ، ایک تقریب کا افتتاح کرنے کے لیے وہ جا رہے تھے. کسی کو افتتاحی تقریب تھی. وہاں پر ایک تقریباً 9 ماہ کی بچی تھی، جو کہ باپ اپنی بچی کو لے کر اسپتال میں علاج کے لیے جا رہا تھا. تو یہ صاحب کا پروٹوکول وہاں سے گزر رہا تھا. تو جب یہ صاحب اس پروٹوکول سے یہ گزرے، تو وہ بچی جو 8 سے 9 ماہ کی تھی غالباً، وہ بچی اسپتال پہنچتے پہنچتے دم توڑ گئی. کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ قافلہ بلاول بھٹو صاحب کا موجود تھا. یہ لاہور لشکر، یہ ان کو پسند ہے نا بہت زیادہ. تو اس لاہور لشکر نے گاڑی میں ان کے والد کو ٹکر ماری، اس بچے کی باپ کو، جو بچی اس کی گود میں تھی، جس کا نام تھا بسمہ. جی بسمہ بالکل ان کا نام تھا. بسمہ کو لے کر ان کے والد جو ہے وہ جا رہے تھے. وہ بیچاری ایک درد میں مبتلا تھی. باپ پورے راستے سے سکتا ہوا آیا تھا. باپ کا جو ہم نے اسٹیٹمنٹ پڑھا، سکتا ہوا آیا تھا کہ میں اس کو اسپتال لے جاؤں گا، بچی بچ جائے گی. ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ بچی بچ جائے گی، لیکن وہ بچی جانبر نہ ہو سکی، جہاں باغ ہو گئی، نہیں بچ سکی انہی پروٹوکول کی وجہ سے. دوسرا ایک واقعہ پیش آیا تھا تقریباً 2017 میں گجرات کے اندر. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ ویڈیو، یہ تصاویر اور یہ BBC کی انٹرنیشنل جو جریدے ہیں ان کی خبریں میں آپ کو بھی یہ شو کر رہا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. 2017 میں گجرات میں 9 سال کا جوان نواز شریف صاحب کے پروٹوکول میں آ کے جہاں بحق ہو گیا. ایک خاتون جہاں بحق ہو گئی، خون میں لت پت ہو گئی، پیچھے مر گئی، کسی کو نہیں پتا، کسی نے پلٹ کے نہیں دیکھا. سب وہاں جو راؤٹر ان کے چلتے ہیں نکلتے ہیں، پتہ نہیں کون سے قانون کے تحت یہ اتنے بڑے قافلوں کے ساتھ جو روٹر شوٹر لگا کے گھومتے ہیں پرائیویٹ گاڑیوں میں. ان کو کون پرمیشن دیتا ہے؟ ایک عام آدمی کو لگا کے دکھا لے، اس کو تو فوراً پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ لوگ. ان کو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں ہے. میں نے اعداد و شمار نکالے ان کے پروٹوکولز کے، کچھ اپنے جو سورسز سے وہاں سے میں نے معلوم کیا کہ ذرا ان کے فیگرز بتائیں ذرا، یہ کتنی گاڑیوں کے میں گھومتے ہیں. تو ہمیں معلوم ہوا کہ بلاول بھٹو صاحب 31 گاڑیوں کے ساتھ پروٹوکولز کے ساتھ نکلتے ہیں. آپ ان سے کوئی پوچھے کیا تم وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، یہ کیا ہو؟
کوئی ایسے رہنما ہوں, کوئی دنیا کے ایسے جیت رہنما ہیں آپ لوگ کہ آپ کی جان کو اتنا خطرہ ہے کہ کسی اور ملک میں بڑے بڑے, آپ نے کینیڈین وزیر اعظم دیکھے ہوں گے جو کہ سائیکل پہ اپنے دفتر میں جاتے ہیں, وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں, اور بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں جو کامیاب ملک ہیں, رکتے ہیں سگنلز پر. آپ نے بیرون ملکوں میں ویڈیوز میں سب چیزیں دیکھی ہوں گی. تو بلاول بھٹو صاحب خیر اتنے لاہور لشکر کے ساتھ, نواز شریف کی بات کریں تو 52 گاڑیوں کے ساتھ پروٹوکول میں سفر کرتے ہیں جی اپنے گھر سے. میں جب وزیر اعظم تھے جب کی بات نہیں کر رہا, جب وزیر اعظم سابق ہو چکے تب کی بات کر رہا ہوں. 52 گاڑیاں, 31 گاڑیاں, مریم نواز صاحبہ وہ الگ 34 گاڑیاں لے کے وہ سفر کر رہی ہیں. اب کوئی ان سے پوچھے کہ آپ لوگ کیا ہیں, کہاں سے آتا ہے آپ لوگوں کے پاس یہ پیسہ آپ کے اور میرے جیب سے جاتا ہے. لیکن آپ لوگ یہ سب دیکھنے کے بعد خاموش ہیں. آپ لوگوں کو بھیک کی طرح چیزیں دی جاتی ہیں. یاد ہے وہ آٹے کی لائن میں لگ کر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سے بھی زیادہ ہو گئے تھے, ہزار کے نوٹ لے کے کھڑے ہوئے تھے لائن میں کہ 1000 روپے دے دو, 10 کلو آٹا دے دو. جو آٹا بھی کیا مل رہا تھا اس کی خبر بھی بعد میں چل گئی تھی, وہ کچرا آٹا جس کی وجہ سے 10 لوگ لائن میں لگ کے بوڑھے بچے مر گئے. روٹی کھانے کے لیے مانگ رہے تھے نا, وہ حق بھی ان کو نہیں ملا. تو مردوں کی, جیتے جاگتی لوگوں کی تو آپ لوگوں کو قدر ہے نہیں. جیتے جاتے لوگوں کو تو آپ رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں. آپ لوگوں کے پروٹوکولز بڑے بڑے شانہ پروٹوکولز, اسی طرح لوگوں کی زندگیوں کو لیتے جاتے رہیں گے. بلوچستان کا ایک واقعہ ابھی مجھے یاد آ گیا, جو کہ ایک سٹنگ ایم پی اے تھے بلوچستان کے. وہ ایک ٹریفک پولیس والے کو نشے کی حالت میں, شراب کے نشے میں, ٹریفک پولیس والا ایک ڈیوٹی پہ کھڑا ہوا تھا, اس کو رونتے ہوئے نکل گئے تھے. وہ ٹریفک پولیس والا بیچارہ ہوا میں گیا اور پھر اللہ کے پاس ہی اوپر چلے گیا, جس کے کیس آج تک چل رہا ہے اور وہ ماشاءاللہ ضمانت پہ باہر ہیں, بری ہیں. بہت سارے ایسے کیسز ہیں, اگر کیسز کی بات کروں گا تو ایک الگ ہی لمبی بحث چڑھ جائے گی اس میں. لیکن خیر وہ اچھی خبر یہ تھی کہ فیبرری میں اب الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے, تو آپ لوگ ضرور ان کو سب کو ووٹ دیجیے گا اور دوبارہ ان کو موقع فراہم کیجیے گا کہ آپ لوگ آئیں, ہماری جو اب جنازی بولوں گا, جیتے جاگتے جنازوں پہ قدم رکھیں, کچلیں اور پھر آگے بڑھتے رہیں. اور ہم آپ کو اسی طریقے سے پروموٹ کرتے رہیں گے, اسی طریقے سے یہ سسٹم چلتا رہے گا, اسی طریقے سے یہ ملک گامزن رہے گا. ہر چیز کا رونا آپ لوگ روتے رہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو ایک روایت اب چل پڑی ہے, رونا روتے رہیں. لیکن آپ لوگوں نے کرنا کچھ نہیں ہے. وہ جو قومیں ہوتی ہیں انقلابی قومیں, وہ کچھ اور ہی ہوتی ہیں, وہ کچھ اور ہی ہیں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اس کی ایک تازہ مثال اگر بات کروں تو فلسطین آپ کے سامنے موجود ہے. لیکن آپ لوگ وہ لوگ شاید نہیں ہیں. آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے کوشش کی, بہت سارے تبصرے ہوئے, بہت ساری چیزوں پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کری, لیکن اس پہ بھی آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی. خیر, اپنے میزبان حبیب اللہ کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں کسی اور اسٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. السلام علیکم.